بر صغیر کی تاریخ میں اگر کسی نام نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا، بھوکے کو سیر کیا اور بے زبانی کی آواز بنے، جس کے دروازے پر امیر و غریب، ہندو مسلم، شاہ فقیر سب برابر تھے، جس نے تلوار سے نہیں محبت سے فتح کیا۔ اجمیر کی خاک آج بھی گواہی دیتی ہے کہ جو ٹوٹا ہوا آیا وہ جڑا ہوا گیا۔ آئیے ایک ایسے مرد درویش کی سیرت میں داخل ہوتے ہیں جس کی دعا آج بھی اثر رکھتی ہے، آج بھی اس کا فیض صدیوں بعد بھی جاری ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیانہ روایت میں تحریر ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں ہر روز اس قدر کھانا بنتا تھا کہ تمام شہر کے مساکین سیر ہو کر کھاتے تھے۔ جس خادم کو لنگر کی خدمت سپرد کی گئی تھی، وہ روزانہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلح کا گوشہ اٹھاتے اور اس سے فرماتے، جس قدر ضرورت ہے وہ لے لو، وہ خادم جس قدر ضرورت ہوتی اتنا ہی پیسہ لیتا، ورنہ پیسوں کا تو انبار رہتا تھا وہاں، اور پیسہ لے کر وہ خادم کھانے کی تیاری میں نکل جاتا۔ آئیے آج ان کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے کچھ ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ دلیل العارفین سے ماخوذ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اپنے مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہا، مگر کبھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا اور نہ کسی پر اعتراض کرتے ہوئے پایا۔ مگر ایک دفعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید شیخ علی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص نے آ کر شیخ علی سنجری کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا، میرا قرض ادا کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو نرمی سے فرمایا، تم اسے چند روز کی مہلت دے دو تاکہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ مگر اس شخص نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو قبول نہیں کیا، ہر چند کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اچانک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر ایک جلال کا رنگ آیا اور انہوں نے اپنے کاندھے مبارک سے اپنا چادر مبارک زمین پر ڈال دیا اور اس شخص سے فرمایا کہ تیرا جس قدر قرض ہے تو لے لے، مگر خبردار اپنے قرض سے زیادہ نہ لینا۔ جب اس شخص نے چادر کے نیچے دیکھا کہ دولت کا انبار ہے تو اس نے قرض سے زیادہ رقم لے لیا۔ یہ رقم لیتے ہی
ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ نہ رہا، وہ سوکھ چکا تھا۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں کا یہ حال دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا چیخنا شروع کر دیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، میں نے اپنا قرض معاف کر دیا، مگر آپ میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر وہ جلال کا رنگ صرف ایک پل کے لیے آیا تھا، اب پھر ان کے چہرے پر وہی نرمی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حضور میں اس کے لیے دعا کی۔ اللہ جل شانہ کی شان کہ اس کا ہاتھ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اپنی اصلی حالت پر آ گیا، جیسے کبھی اس ہاتھ کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ ایک روایت اور ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو ان کے ایک مرید نے آ کر فریاد کی کہ حضور، یہاں کا مالک، یہاں کا حاکم مجھ سے سخت ناراض ہے اور اس نے مجھے شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کا خیال رکھتے تھے، دل میں درد رکھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ حاکم، وہ ظالم اس وقت کہاں ہے؟ مرید نے کہا کہ حضرت، وہ شکار کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خاطر جمع رکھو، اب وہ واپس نہیں آئے گا، وہ گھوڑے سے گر کر مر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مرید جھٹ باہر نکلا یہ خبر معلوم کرنے کے لیے، تو باہر آ کر اس نے سچ مچ یہ خوشخبری سنی کہ وہ حاکم گھوڑے سے گر کر مر چکا ہے۔ وہ مرید نہایت خوش ہوا اور اپنے مکان کو واپس چلا گیا۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہر واقعہ انمول ہے۔ تو ہم پھر ملتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز کسی دوسرے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔